ایمان اور اسلام سے کیا مراد ہے، اس پر آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، اور پھر اس سے متعلقہ افراد جو احکامات ان پر جاری ہوتے ہیں اس کی بھی تفصیل آج انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ایمان اور اسلام کی تعریف کو سمجھ لیں تاکہ ہمیں مزید آگے احکامات کو سمجھنا آسان ہو۔ اگر کوئی شخص نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے اس کی دل سے تصدیق کرتا ہے تو یہ دل سے تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے، جس کو ہم کہتے ہیں تصدیق بالقلب، یعنی دل سے تصدیق کرنا۔ اور جب ہم ان چیزوں کا زبان سے اقرار کر دیتے ہیں تو یہ زبان سے اقرار جو ہے وہ اسلام کہلاتا ہے، جس کو ہم اقرار باللسان کہتے ہیں۔ تو ایمان جو ہے وہ تصدیق بالقلب کا نام ہے، اسلام جو ہے وہ اقرار باللسان کا نام ہے۔ اب اس اعتبار سے افراد کی مختلف کیٹیگریز بنتی ہیں، کچھ اقسام بنتی ہیں، اور اسی کے مطابق پھر ان کے کچھ احکام ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے آپ اور ہم ہیں تو ہم مومن بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، کیونکہ ہم دل سے تصدیق بھی کرتے ہیں الحمدللہ اور زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں ہماری ذات پر جو ہے وہ احکام اسلام جاری ہوں گے۔ دنیا کے احکامات میں جیسے مثال کے طور پر مسلمانوں کے جو حقوق ہیں، مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جانا، مسلمان کا مسلمان سے نکاح ہو سکنا، یہ ساری جو امور ہیں ایک مسلمان کے لیے دنیاوی احکامات کے طور پر ثابت ہوتے ہیں۔ تو ہم چونکہ زبان سے اقرار کرتے ہیں تو یہ دنیاوی احکام بھی جاری ہوں گے، اور چونکہ دل میں تصدیق بھی موجود ہے تو آخرت کی کامیابی جو ہے وہ دل میں موجود شدہ تصدیق پر ہی موقوف ہوتی ہے۔ تو ہم دل سے بھی تصدیق کر رہے ہیں، زبان سے بھی اقرار کر رہے ہیں، تو دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص صرف مومن ہوتا ہے لیکن اس کو لوگوں کے سامنے اعلان کرنے کا، اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ جیسے مثال کے طور پر تنہائی میں کوئی قرآن پاک پڑھ رہا تھا اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے اس کو دل میں جو ہے وہ تصدیق اس کے حاصل ہو گئی اور اس کا فوراً انتقال ہو گیا، تو اب وہ دل میں تصدیق کر چکا ہے، وہ مومن ہو چکا ہے، ایمان لا چکا ہے، لیکن وہ اپنے ایمان کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکا۔ لہٰذا اب دنیاوی اعتبار سے تو اس پر مسلمانوں والے احکام جاری نہیں ہوں گے، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ لیکن چونکہ وہ دل میں تصدیق کر چکا ہے اور آخرت کی کامیابی جو ہے وہ دل کی تصدیق پر موقوف ہے، لہٰذا وہ آخرت میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوگا اور اس کو جنت میں بھی داخلہ ملے گا۔ تو ایسا شخص صرف مومن ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف مسلمان ہوتے ہیں، جو زبان سے تو اقرار کرتے ہیں لیکن دل میں تصدیق موجود نہیں ہوتی، جیسے منافقین۔ تو یہ منافقین جو ہے وہ اپنی زبان سے چونکہ ظاہر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو اب چونکہ ہم ان کے دل کی تصدیق کے بارے میں کنفرم نہیں ہوتے کہ ان کے دل میں تصدیق موجود ہے یا نہیں، تو دنیاوی طور پر ان کے احکامات جو ہے وہ وہی ہوں گے جو مسلمانوں والے احکامات ہیں، لیکن چونکہ دل میں تصدیق موجود نہیں ہے اور آخرت کی کامیابی اسی قلبی تصدیق پر موقوف ہے، تو ان کے لیے آخرت میں کسی قسم کا کوئی نعمت نہیں ہوگی، ان کو جنت میں داخلہ بھی نہیں ملے گا۔ بلکہ ان منافقین کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، کہ منافقین جو ہے وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو دنیاوی اعتبار سے یہ مسلمان کہلائیں گے، لیکن اخروی اعتبار سے یہ جہنم میں ہی ان کا داخلہ ہوگا، یہ اخروی اعتبار سے عذاب میں ہی مبتلا ہوں گے۔ پھر اس کے بعد نہ مومن نہ مسلمان، جیسے اعلانیہ طور پر جو کفار موجود ہیں، اب یہ جو کفار اعلانیہ طور پر موجود ہیں یہ اپنے زبان سے بھی اقرار نہیں کرتے کہ وہ مسلمان ہیں، دل میں بھی ان کے تصدیق موجود نہیں ہے، تو ان پر نہ دنیا میں مسلمانوں والے احکام جاری ہو سکتے ہیں، نہ یہ آخرت میں مسلمانوں والی جو نعمتیں ہیں اس کے مستحق ہوں گے۔ یہ کھلے منافقین ہیں۔ اور اسی جو نامومن ہے نہ مسلمان، اس کے اندر مرتدین بھی شامل ہوتے ہیں، دیگر اہل کتاب بھی شامل ہوتے ہیں، مشرکین بھی شامل ہوتے ہیں، وہ سب کے سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ البتہ کفار کی پھر مختلف اقسام بنتی ہیں، کفر کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم پھر کبھی آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے۔